اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نے آپ کے سامنے پہلی ویڈیو کے اندر علم کی اہمیت کے بارے میں اور علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں رکھی ہے۔ ہم نے سورہ علق کی 5 آیتوں پر غور کیا اور اس کے اندر علم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے، انسان کا تذکرہ 2 مرتبہ کیا ہے، قلم کا تذکرہ 1 مرتبہ کیا ہے اور پیدائش کا تذکرہ یعنی تخلیق کا تذکرہ 2 مرتبہ کیا ہے۔ پڑھنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے اور رب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے۔ اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے علم کی اور کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلی ویڈیو میں یہ حدیث کو بھی رکھا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان یعنی ہر مرد اور خواتین پر فرض ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اس کو کہتے ہیں جو معاف نہیں ہے، فرض اسے کہتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اس کے بغیر وہ مر جاتا ہے۔ غذا انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے اور کھانا اس کے لیے فرض ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، یعنی روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص، ایک انسان سچا مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کرے، علم حاصل نہیں کرے۔ علم کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں بن سکتا، ایک انسان سچا کامل مومن بن نہیں سکتا۔ آئیے علم کے بارے میں اور کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ علم ہے کیا چیز۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ نے علم کو نور سے تعبیر کیا ہے، روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں علم کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ قرآن میں علم کو روشنی اور نور کہا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ آنکھوں سے تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے، ایک آنکھ والا اور ایک نابینا یعنی اندھا دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے آنکھ والا اور نابینا اندھا شخص 2 برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم والا اور علم حاصل نہیں کرنے والا ان پڑھ آدمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو حق کا علم ہے وہ شخص کی زندگی اور جس کو حق کا علم نہیں ہے اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کا علم حاصل ہو، جس کو اللہ کی توحید، اس کی آخرت، اس کی رسالت اور اس کی شریعت کے بارے میں واقفیت ہو، اس کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی جو ہے تقوی کی زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے ہمدردی، غمخواری کے اندر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کو جواب دینے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور جو علم حاصل نہیں کرتا وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ جاتا ہے، وہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھتا ہے اور وہ اپنی منمانی اپنے نفس کو خدا بناتا ہے۔ کبھی اپنے نفس کو خدا بناتا ہے، کبھی اپنے خواہشات کو خدا بناتا ہے، کبھی وہ شیطان کو خدا بناتا ہے، کبھی جو بڑی نظر زمین اور آسمان کے اندر نظر آنے والی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، ہوا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، درخت ہے، زمین ہے، اس کو وہ خدا بناتا ہے، اس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ کبھی وہ آگ سے ڈرتا ہے تو اس کو اگنی دیوتا کہتا ہے، کبھی سورج کو دیکھتا ہے تو سورج کو خدا مانتا ہے، کبھی ہوا کو دیکھتا ہے تو ہوا کو خدا مانتا ہے۔ لیکن جو شخص علم سے واقف ہو، حق سے واقف ہو، وہ جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ علم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ علق کے اندر علم کی اہمیت بتائی ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بہت ساری برائی مکے کے اندر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علم کو کیوں اہمیت دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس حق کا علم آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ زندگی میری نہیں ہے، یہ جو ہے مال اور دولت میرا نہیں ہے، یہ حسن و جمال یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ ہاتھ اور پیر، یہ آنکھ اور کان، یہ زبان، یہ جسم کے اعضاء و جوارح یہ میرے نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں جب پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ ہر شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو انفرادی طور پر اٹھائے گا اور اس کو سوالات کرے گا۔ جسم کے اعضاء جواب دیں گے۔ ہم ہاتھ سے برے کام اگر کریں گے تو ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھ سے برے کام کرے تو آنکھ گواہی دیں گے، اللہ کے سامنے ہمارے خلاف ہو جائیں گے وہ۔ تو عزیز دوستو، علم کی بڑی اہمیت ہے اور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر واضح انداز میں فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا اور ان پڑھ اور جاہل انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ دوستوں دیکھیے کہ
میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی اہمیت اس لیے بیان کی ہے کہ جب انسان پڑھے گا، جب انسان تعلیم حاصل کرے گا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا، ہم پڑھنے سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ عربی میں پڑھ لینا۔ قرآن کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ہم عربی میں پڑھ لینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہے۔ بے شک قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا ثواب ہے، لیکن اصل جو کام ہے قرآن کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اصل میں انسان کا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اولو الالباب، تدبرون، تفکرون، یہ الفاظ ہم کو ملتی ہے، یہ آیتیں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دانش مند لوگ کون ہیں؟ غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے والے، وہ لوگ دانش مند ہیں۔ دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھنے والے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جگہ سمجھنے والے لوگ جو ہے وہ ہے اولو الالباب، دانش مند ہے۔ قرآن پہ تدبر کرنے والے لوگ عقل مند ہے۔ قرآن پہ کیا غور کرنا ہے؟ توحید کے بارے میں بے شمار آیتیں ہیں، رسالت کے بارے میں بے شمار آیتیں ہیں، آخرت کے بارے میں بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں انسان کو بے شمار مخلوقات ہونے کے باوجود بھی پیدا کیا۔ ہم آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے یہ یہاں تک تحقیق پہنچ چکی ہے کہ اس زمین کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات ہیں۔ کتنے؟ 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات اس زمین کے اندر، یہ ہواؤں میں، فضاؤں میں بستی ہے، جنگلات کے اندر، سمندروں کے اندر، زمین کے اوپر، فضاؤں میں 20 لاکھ مخلوقات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ لیکن ان 20 لاکھ کے اندر شعوری مخلوق اور عقلمند مخلوق اور غور و فکر کرنے والی اور اسٹرگل کرنے والی، جدوجہد کرنے والی، حق کو جاننے والی، پہچاننے والی اور معاشرتی زندگی گزارنے والی اور دین کا کام کرنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کس بنیاد پر دی ہے؟ علم کی بنیاد پر دی ہے۔ علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات سے اس کی فضیلت بڑھتی ہے، اس کا مقام علم کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں جانتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ گویا قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ کیونکہ پہاڑ بھی جب اللہ کا کلام سنتا ہے تو وہ خوف سے ڈر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے جھرنے نکلتے ہیں، اس کے ذریعے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی بنیاد کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر ہم جو ہے مادری جو زبان ہے ہماری وہ ہے اردو زبان ہے۔ بہت سارے جو حیدرآباد کے اندر بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان سے واقف ہے۔ ہم گھر کے اندر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں، مدرسے اور اسکول کے اندر اردو میں آپس میں بات کرتے ہیں، لین دین اور کاروبار کے اندر اردو میں بات کرتے ہیں، اور لکھنا ہے، پڑھنا ہے تو بہت سارے جو ہے اردو کے اندر ہم بات کرتے ہیں۔ ہماری اردو زبان بڑی پیاری زبان ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اردو کی اہمیت کے بارے میں اور سمی اسٹار اردو اکیڈمی ہم نے کیوں قائم کی اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ امید کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔